حدیث نمبر 73، گھر میں کتا اور تصویر رکھنا۔ عن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورۃ کتاب بدء الخلق۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویر ہو، یعنی تصویریں سامنے لٹکائی ہوئی ہوں۔ علماء کہتے ہیں کہ فرشتوں کا تصویر والے گھر میں داخل ہونے سے رک جانے کا سبب یہ ہے کہ یہ ایک حد سے بڑی ہوئی نافرمانی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی مشابہت بھی ہے، یہ امام نووی نے کہا ہے، اور بعض تصاویر ان تصاویر کے مشابہ ہوتی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بعض بتوں کی تصویریں ہوتی ہیں یا بعض تصویریں اس طرح کی دیویوں کی یا دیوتاؤں کی طرح کی ہوتی ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، لوگ ان کو پوجتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر ایسی تصویریں رکھنے کی تو اور بھی زیادہ شدید ممانعت ہے، اور باقی تصویریں اس سے مشابہ ہوتی ہیں، یعنی تصویر سے مشابہ ہے تو ہمارے دین میں اس سے منع کیا گیا ہے کہ اس کو ڈیکوریشن کے طور پر استعمال کیا جائے۔ اسی طرح کتے سے روکنے کی وجہ تو امام نووی کہتے ہیں، اور اس گھر میں فرشتوں کے داخل ہونے سے رک جانا جس میں کتا موجود ہو، وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کتا بکثرت نجاست کھاتا ہے، اور بعض کتوں کو شیطان بھی کہا جاتا ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اور فرشتے شیطانوں کے اپوزٹ ہوتے ہیں، تو جہاں شیطان ہو وہاں فرشتے جو ہیں وہ نہیں آنا چاہتے، اور اس لیے بھی کہ کتے کی بدبو بہت زیادہ گندی ہوتی ہے، تو گندی بدبو کی جگہ پر جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مسجد میں لہسن پیاز وغیرہ کھا کے آنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ فرشتے جو ہیں ان کو اذیت ہوتی ہے، معلوم ہے نا یہ حدیث سب کو، ٹھیک، فرشتوں کو اذیت ہوتی۔ اسی طرح ایسے کپڑے پہن کے آ جانا، اور ماشاءاللہ آپ سب لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں تو آپ لوگ بھی اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ اگر آپ کو 2-3 دن ہو گئے نہائے ہوئے اور کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہے تو اس حالت میں پھر یہاں نہ آئے، کیونکہ فرشتے جو ہیں ان کو اذیت پہنچتی، علم کی مجلسوں کو بھی فرشتے ڈھانپتے ہیں تو پھر وہ پرے ہوتے ہیں۔ اور اپنی ذاتی زندگی میں بھی خصوصاً خواتین جب پیریڈز وغیرہ ہوتے ہیں تو کپڑوں کی پرواہ نہیں کرتی ہیں، اپنی صفائی کا لحاظ نہیں رکھتی ہیں، اپنے انڈر آرمز انڈر لیگز بالوں کی صفائی وقت پر نہیں کرتی، جس کی وجہ سے پسینہ ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور وہ گندی اسمیل آنے لگتی ہے انسان سے۔ تو ان چیزوں سے فرشتے جو ہیں وہ اذیت محسوس کرتے ہیں، تو کتے کی بھی جو نجاست ہے یا کتے کی بھی جو نیچر ہے اس کے اندر گندگی ہوتی ہے، اور فرشتے بری بدبو کو ناپسند کرتے ہیں، اس لیے بھی گھر کے اندر کتا رکھنا منع ہے۔ تو یہ ایک طرح سے سزا ہے کہ جس گھر کے اندر کتا ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے داخل ہونے سے رک جائیں گے، اور ایسا شخص فرشتوں کے اس گھر میں داخل ہونے، فرشتوں کی دعاؤں اور فرشتوں کے اس کے لیے استغفار کرنے سے محروم ہو جاتا ہے، فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے، اور پھر فرشتے اس گھر کو بابرکت نہیں بناتے، یعنی فرشتوں کی وجہ سے گھر میں ایک برکت ہوتی ہے تو وہ گھر برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور جب فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے تو وہ اس گھر سے شیاطین کی تکالیف کو بھی دور نہیں کرتے، پھر شیطان حاوی ہو جاتے ہیں، پھر شیطانوں کے اٹیک ہوتے ہیں اور طرح طرح کی بیماریاں بھی پیدا کرتے ہیں، ڈپریشن پیدا کرتے ہیں، اور جیسے جنات کے حملے ہوتے ہیں، گھر میں لڑائیاں جھگڑے فساد، آپس میں ہسبینڈ وائف کی نہیں بنتی، بچوں کے ساتھ نہیں بنتی، گھر میں ایک مستقل بے چینی ہے۔ تو اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے گھر میں فرشتوں کی آمد و رفت منع ہے، کسی بھی ایسی وجہ سے جس کا یہاں ذکر کیا گیا۔ ہاں یاد رکھیے، جہاں تک ان فرشتوں کا تعلق ہے جو اپنی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، جو رحمت کے فرشتے نہیں، دوسری آن ڈیوٹی فرشتے جیسے کرامن کاتبین ہیں، وہ موجود ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی خوش تو نہیں ہوتے ہوں گے نا۔ یعنی آپ دیکھیے، ہم نے اگر اسمیل والا لباس پہنا ہوا ہے، گندا لباس پہنا ہوا ہے، تو جو ہمارے کندھوں پہ فرشتے ہیں ان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ کسی گندے بندے کے پاس کوئی دوسرا بیٹھ جائے تو کلاس میں یا ویسے یا جس کے منہ سے اسمیل آ رہی ہو تو کتنی اذیت ہوتی ہے، انسان کی کنسنٹریشن ہی ختم ہو کے رہ جاتی۔ تو اس سے پھر کندھوں والے فرشتوں کو بھی کندھے پہ بیٹھتے ہیں جہاں بھی اللہ جانتا ہے، تو بچپن سے چونکہ ایک بات کہی گئی تو وہ ذہن میں ایسی بیٹھی ہوئی ہے کہ ابھی تک کرامن کاتبین اور کندھے ساتھ ساتھ آتے ہیں۔
تو دائیں اور بائیں کی بات ہے بیسیکلی، یعنی دونوں طرف ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جیسے روح نکالنے والے فرشتے ہیں، وہ بھی اگر کسی کی جان نکالنی ہو تو اینما تکونوا یدرککم الموت، وہ فرشتے اس لیے نہیں رک جائیں گے کہ ان کے گھر میں تصویر ہے یا کتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اس وقت بھی پھر رحمت کے فرشتے اندر نہیں آئیں گے جان لینے کے لیے. تو اس لیے اگر آپ کسی ہاسپٹل میں بھی ہوں، بعض اوقات کھانے پینے کی چیزوں یا اس کے اوپر بھی تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، میگزینز بڑے ہوتے ہیں، ایسی سب چیزوں کو یا ڈھانپ دینا چاہیے، ریموو کر دینا چاہیے وہاں سے. تو بہرحال اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ گھروں میں تصاویر اور کتا رکھنے کی ممانعت ہے. اور اس کی دلیل ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے، جس میں جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے تھے لیکن وہ نہیں آئے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا، میں گزشتہ رات آپ کے ہاں آیا تھا، مگر اندر آنے سے میرے لیے یہ امر مانے تھا کہ آپ کے گھر کے دروازے پر تصویریں تھیں اور گھر میں تصویروں والا پردہ تھا اور گھر میں کتا بھی تھا. چنانچہ آپ گھر میں تصویر کے متعلق حکم دیجئے کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے، یعنی اگر کوئی چیز ایسی ہے بھی تو آنکھوں اور اس کے منہ کے اوپر یعنی کہ کچھ مل دیا جائے. بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے نا کہ کوئی ایسا کپڑا ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے جو لٹکی بھی ہے، یا آپ نے پہلے سے کوئی بہت زبردست پینٹنگ خریدی ہوئی ہے اور بہت قیمتی بھی ہے، آپ اس کو پھینک بھی نہیں سکتے، کسی کو بھی نہیں دے سکتے، تو پھر آپ کیا کریں کہ جہاں تصویر ہے بس اس تصویر کے چہرے کو کاٹ دیں، یعنی کاٹنے سے مراد ہی کے اوپر کچھ پھیر دیں. تو کہا کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے اور درخت کی مانند ہو جائے، اور پردے کے متعلق حکم فرمائے کہ اسے کاٹ کر 2 تکیے بنائے جائیں جو پھینکے جائیں اور پاؤں سے روندے جائیں، یعنی لٹکائی نہ جائے تصویر، بلکہ اگر اس کی بے ادبی ہو رہی ہے تو پھر بھی خیر ہے. یعنی جیسے بچوں کا وہ بیڈنگ وغیرہ جو ہوتی ہے تو اس کے اوپر پیشاب بھی کر دیتے ہیں یا ویسے بھی وہ نیچے آ رہے ہیں، پھر بھی احتیاط یہی ہے کہ اس میں ایسے کارٹونز اور پکچرز نہ ہوں. بچوں کو نیچر سے جیسے سینریز وغیرہ ہیں، پول ہیں اور درخت ہیں، ایسی چیزوں سے زیادہ مانوس کرے. اور کتے کے متعلق فرمائیے کہ اسے نکال باہر کیا جائے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ ایک خاص گھڑی میں ان کے پاس آئیں گے. چنانچہ وہ گھڑی آ گئی لیکن جبریل علیہ السلام نہ آئے. اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا. آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے نیچے پھینکا اور فرمایا، نہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، نہ اس کے رسول یعنی فرشتے خلاف ورزی کرتے ہیں. پھر آپ نے دھیان دیا تو آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا ایک پلہ تھا. تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، یہ کتا یہاں کب گھسا؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم مجھے بالکل پتہ نہیں چلا. چنانچہ آپ نے حکم دیا تو اس پلے کو نکال دیا گیا. پھر جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، میں آپ کی خاطر بیٹھا رہا لیکن آپ نہیں آئے. تو انہوں نے کہا، آپ کے گھر میں جو کتا تھا مجھے اس نے روک لیا. بے شک ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، نہ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جہاں تصویر ہو. اور جہاں تک کتا رکھنے کا تعلق ہے تو صرف یہ نہیں کہ فرشتے نہیں آتے بلکہ اور نقصان بھی ہیں. کتا رکھنے سے نیکیوں کے 2 قرات کم ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس گھر والوں نے جانوروں کی حفاظت یا شکاری کتے کے علاوہ، یہ 2 الاؤڈ ہیں، گھر کی حفاظت جیسے باہر گیٹ کے پاس ہے، آؤٹ سائڈ ہے، اور شکاری کتا جس سے شکار کیا جاتا ہے، تو قرآن میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا پکڑا ہوا شکار بھی حلال ہے، یعنی اس کے اپنے ایک کام کی وجہ سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کتوں کو بیکار نہیں پیدا کیا، ان سے بہت سے کام لیے جاتے ہیں. اگر آپ گننے لگے تو کئی ان کے فائدے بھی ہیں، لیکن کتے اس کام کے لیے نہیں کہ آپ گھر میں ان سے کھیلنا شروع کر دیں یا پالنا شروع کر دیں. وہ جن کاموں کے لیے اللہ نے بنائے ہیں وہی کام ان سے لیے جائیں. فرمایا، جس گھر والوں نے جانوروں کی حفاظت یا شکاری کتے کے علاوہ کتا رکھا تو ان کے عمل سے ہر دن 2 قرات کم ہوتا ہے، 2 پہاڑوں کے برابر نیکیاں مائنس ہو جاتی ہیں. تو شکار یا کھیتی باڑی کی حفاظت یا گھر کی حفاظت کے لیے باہر کی طرف کتا رکھنے کی اجازت ہے، اسے گھر سے باہر باندھا جائے. اور اسی طرح یعنی کہ کالا کتا جو ہے وہ خاص طور پر شیطان ہوتا ہے تو اس کو اوائڈ کیا جائے. السلام علیکم استاذہ، 2 سوال تھے میرے. اکثر بچوں کے کپڑوں پہ تصویریں بنی ہوتی ہیں اینیمل کیریکٹرز کی، آنکھیں بند ہوتی ہیں، کبھی کھلی ہوتی ہیں. جی، بہتر ہے نہ لیے جائیں ایسے کپڑے، اوائڈ کیا جائے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ بعض اوقات اتنی خونخوار قسم کی تصویریں بنی ہوتی ہیں، وہ بچے کے مزاج اور اخلاق کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. اگرچہ پھر آپ کی چوائس بہت کم رہ جائے گی. اسی طرح بیگز ہیں، پینسل کیس ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جب آپ ان کو
اس سے مختلف چیزیں لے کر دیتے ہیں تو اس کی خوبصورتی اپنی ہی ہوتی ہے. دوسرا سوال تھا استاذہ کہ ڈیوائسز پہ آپ تصویریں اپلوڈ کر دیں اور وہ آٹومیٹکلی اسکرول ہوتی ہیں. از دیٹ الاؤڈ ٹو کیپ اٹ آن؟ وہ بھی ظاہر ہے کہ اگر سامنے رکھی ہوئی ڈسپلے پہ رکھی ہوئی ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر اندر ہیں ڈیٹے میں ہیں تو کوئی بات نہیں, بند ہے. ڈسپلے منع. دیکھیں نا اس حدیث میں کیا کہا گیا کہ لٹکے ہوئے پردے کو اتارو اور اس سے گدے بنا لو. گدا جو ہوتا ہے اس کے اوپر ایک اور چادر بھی بچ جاتی ہے نا, وہ ڈھک جاتا ہے. تو جو چیز ڈھک جائے اس کی ممانعت نہیں. جی السلام علیکم. میں کوشش کرتی ہوں کہ گھر پہ کوئی تصویر نہ ہو, لیکن بچے اسکول سے اکثر ایسی بکس لے آتے ہیں, ان کو بھی پتا ہے بچوں کو, لیکن اس کو پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں. ہاں, پھر ان کے پاس سے اٹھا دیں بحیثیت مدر, یا ان کو بتایا کہ سرانے کے نیچے کر دیں. جی بچوں کو ٹرین کر دیں. جی تو الماری کے اندر اگر ہو کوئی حرج نہیں. ابھی یہی جو جی ابھی جو گدے والی مثال میں آپ کو دے رہی ہوں جس پہ قیاس کیا جا رہا ہے, یعنی سامنے نہ ہو, پردے پہ تصویر نہ ہو, پردے سے گدے سی لیے جائیں کیونکہ گدا نیچے بچھانے کے کام آتا ہے اور پھر اس کے اوپر کپڑا مزید بھی بچھ جاتا ہے تو وہ کور ہو جاتا ہے. تو جو چیز کور ہو جائے, اخبار, رسالے, کتابیں, کئی چیزیں ہیں. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم فون کے ڈسپلے پر کیوں تصویر لگاتے ہیں بچوں کی یا کسی کی. اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ بعض اوقات رات کو آپ کا الارم بجتا ہے تو ساتھ فرشتوں کے حاضر ہونے کے وقت آپ کی تصویر سامنے آ جاتی ہے. یا پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض قراءات اتنی مؤثر ہوتی ہیں لیکن اگر آپ یوٹیوب پر ان کو پلے کریں تو اوپر ان کی تصویر آ رہی ہوتی ہے. تو میں تو پھر کبھی ٹیشو پیپر اوپر رکھ دیتی ہوں فون کے یا کچھ, کہ کم از کم اگر تلاوت لگی ہوئی اور میں اس کو سن رہی ہوں تو فرشتے تو حاضر ہوں. یہ کہا جاتا ہے کہ کتے کی رال جو ہے تو یہ نجس ہوتی ہے, تو شکاری کتا اگر کوئی جانور پکڑ کے لائے دھو لیا جائے گا. تو کتا ایز سچ پورا نجس ہے یا صرف اس کی رال نجس ہے؟ میرے خیال رال ہی نجس ہے. I have two questions. First, since keeping dog in house is not allowed, is it allowed to like opening dog shelter or something like only for dogs or for what? To train them? For a purpose, it's okay. Since here we don't have dog around the outside, but there are dog shelters. So dog shelters because this is a very cold country, so they should have some shelters. Yeah, and also it's good for people and to not interact with them. Shelters are outside, no? Not inside the house. So outside is okay. Outside is okay. Only they live in that, it is okay for them, right? Yeah. Okay, then it's another question about the keeping picture inside. Is it like newspaper or kids books? Any kind of picture when you are going to sleep, cover them. Books? How? Under the pillow. Is it okay like on shelf? Yeah, on shelf. Is okay? It's okay. I mean, cover with paper or under your pillow or anywhere. Don't display anything like this. Or these are the pictures of living things. Not every picture. السلام علیکم استاذہ یہاں پہ ایک پرابلم کا بہت سامنا کرنا پڑتا ہے. جب ہم ایلیویٹر میں جاتے ہیں نا تو لوگ اپنے ساتھ اپنے پیٹس وہی ڈاگز لے کر آ جاتے ہیں, تو سم ٹائمز وہ کتے اتنے قریب ہمارے گھس رہے ہوتے ہیں یا بائیں وغیرہ میں, تو اس کے لیے کیا اوائڈ تو بہت کرتے ہیں, اور جب اوائڈ کرتے ہیں ان کو اتنا برا لگتا ہے سامنے ان لوگوں کو. آپ کہہ دیا کریں I'm scared. نہیں وہ تو میں کہہ دیتی ہوں, لیکن اگر کبھی کتا جیسے ٹچ کر جائے تو وہ ابایا دھونا ہوگا ہمیں؟ نہیں, کتا ٹچ کرنے سے ابایا نہیں دھونا ہوگا, الا یہ کہ اس نے آپ کے ابائے کو کس کر لیا. اچھا, بس تو ان کے ٹچ کرنے سے ہمیں کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں. ٹچ کرنے سے بال ٹچ کر دیے کوئی حرج نہیں. اوکے. سوکھا سوکھا ہے کچھ نہیں, رال بس گیلی ہے یا پیشاب. Somebody asked, what if the dog is living in your basement but it's not yours? You are not responsible. That is a separate house. السلام علیکم. استاذہ کسی نے مجھے کبھی کہا تھا کہ جو تصویریں ڈسپلے میں ہوتی ہیں شیاطین جو ہیں ان تصویروں کے اندر آ کے پھر گھروں میں گڑبڑ کرتے ہیں, ایسا کچھ ہوتا ہے؟ یہ تو میرے علم میں نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ چونکہ منع ہے تو منع ہی ہے. کیونکہ میں ڈر گئی اور پھر افیکٹو تھا ویسے کافی. ہو سکتا ہے, آئی ہیو نو ایکسپیرینس نا, کیونکہ جو چیز وہی سے نہیں معلوم ہوتی قرآن و سنت سے تو اس پہ کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی. اور ان کا سوال ہے کہ اسٹف ٹوائز کے بارے میں, جیسے بچوں کے جو ہوتے ہیں کہ ان کو ہائڈ کر کے رکھنا. جزاک اللہ. ایوری کائنڈ آف پکچرز, چاہے ٹوائز ہوں چاہے ڈسپلیز ہوں یا ڈیجیٹل ہوں. A question for the images. What if it's like not real? Like, for example, if you have a picture of a dragon but it's not like hanging up, is that? Yeah, correct? It's okay. When you are going to sleep, just cover it with something.
When you were emphasizing that a dog can be kept as a guard dog or a hunting dog, but not inside the house, it reminded me of this documentary that I once watched about this man who lived in, I think it was Alaska, but it was like a really off-the-grid place where it was extremely cold, and he was living on his own, and he had some dogs. So in his cabin, he would not let the dogs enter at all. He would always keep the dogs outside, even if it was -40. Why? Because he said that if I bring them inside, they will not be able to survive outside. And when he would go anywhere, even for hunting, etc., then he would be on his sled, but the dogs would be running. And sometimes he would be on his sled for like hours and hours, and the dogs would constantly be running. And he said, because if I give them a break, or if I bring them on the sled with myself, they will not be able to live as dogs. Right? So it looked so cruel. That how bad can this man be? He's sitting inside in this warm cabin and his dogs are outside in the cold trying to, get shelter. But he said this is for their own good because they're being kept for a certain purpose. And if they're going to, do their work properly, then they have to live like that. جی بعض اوقات خواتین کے کپڑوں کے پرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی واضح شکل تو نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن کبھی بٹر فلائی کا پیٹرن یا مور کا پیٹرن یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، پراپر فیس نظر نہیں آتا تو کوئی حرج نہیں. اور ایک اور بڑا کامن کانسیپٹ ہے یہ کہ جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہو گھر میں وہاں تصویریں نہ ہو، ادر پلیسز دے آر اوکے. تو یہاں سے یہ پتا چل رہا ہے کہ ویسے ہی نہیں ہونی چاہیے. استاذہ ایک سسٹر نے سوال پوچھا ہے کہ ان کے گھر میں کرایہ دار کے پاس کتا ہے تو واشنگ مشین شیئرڈ ہے، تو کیا وہ اس واشنگ مشین میں اپنے کپڑے دھو سکتی ہیں؟ جی دھو سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ واشنگ مشین تو ہر چیز کو کاٹ کے دھو کے رکھ دیتی ہے نا. 7 چکر تو اس کے ہوں گے. حدیث نمبر 74 نشہ حرام ہے. عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل شراب اسکر فہو حرام. کتاب الوضوء. عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، آپ نے فرمایا ہر وہ مشروب جو نشہ آور ہو وہ حرام ہے. یعنی جو چیز بھی نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے، خواہ یہ شہد سے تیار ہو، شاہ کھجوروں سے یا انگوروں سے یا کچی کھجوروں سے یا جو سے یا مکی سے یا گندم سے یا کسی اور پودے سے، کسی چیز سے بھی ایکسٹریکٹ کیا جائے جو نشہ دے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. پھر نشے کی قلیل مقدار بھی حرام ہوتی ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی کثیر مقدار یعنی زیادہ مقدار نشہ آور ہو تو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اتنی نہیں پیتا کہ جس سے میں نشے میں آ جاؤں، 1-2 گھونٹ ہی پیتا ہوں، تو نہیں، وہ 1-2 گھونٹ بھی منع ہے کیونکہ وہ 1-2 گھونٹ انکریز ہوتے ہوتے زیادہ پہ چلے جائیں گے. سنن نبی داؤد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے. جس چیز کا فرق نشہ آور ہو تو اس کا ایک چلو بھی حرام ہے. فرق یعنی بڑی کوانٹٹی تو اس کا چھوٹا حصہ بھی. 3 سا وزن جس میں آتا ہے وہ فرق کہلاتا ہے. اسی طرح انرجی کے لیے، طاقت حاصل کرنے کے لیے بھی نشہ دلانے والی چیزیں حرام ہیں. دیلم ہمیری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا اے اللہ کے رسول، بے شک ہم سرد علاقے کے لوگ ہیں، ٹھنڈے علاقوں میں رہتے ہیں، ہمیں پرمشقت کام کرنا پڑتا ہے. ہم اس گندم سے ایک مشروب بناتے ہیں جس سے اپنے کام میں طاقت حاصل کرتے ہیں اور اپنے علاقے کی سردی کا دفاع کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کیا یہ مشروب نشہ دیتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا تو اس سے بچو. میں نے عرض کیا کہ لوگ تو اسے نہیں چھوڑیں گے. آپ نے فرمایا اگر وہ نہ چھوڑے تو اس پر ان سے قتال کرو. یعنی پھر ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے دین کے خلاف بات جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ کہ شراب کی کئی قسمیں ہوتی ہیں تو ہر قسم جس میں نشہ ہو وہ حرام ہے. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو اس وقت یہ 5 چیزوں سے تیار ہوتی تھی: انگور، کھجور، شہد، گندم اور جو سے. اور شراب یعنی خمر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو عقل پہ پردہ ڈال دے، عقل کو چھیڑ دے. اسی طرح شراب سے سرکہ بنانے کی حرمت ہے.
یعنی سرکہ ویسے اپنے طریقے سے بنایا جائے لیکن شراب سے نہیں. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کو سرکہ بنانے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا نہیں. اسی طرح شراب سے علاج کرنے کی بھی حرمت ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ دوا نہیں بلکہ دا ہے. دا کا مطلب بیماری ہے. شراب جو ہے اس سے متعلق بہت سخت وعیدیں آئی ہیں ہمارے دین میں. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن, جب کوئی شخص شراب پیتا ہے تو شراب پینے کے وقت وہ مومن نہیں ہوتا. پھر جنت سے محروم کرنے والا فعل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کا عادی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس کو ام الفواحش اور اکبر الکبائر کہا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب بے حیائیوں کی جڑ ہے اور سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے. جو اس کو پیے گا وہ اپنی ماں, اپنی خالہ, اپنی پھپھی سے زنا کر بیٹھے گا. پھر ہر طرح سے ملعون فعل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب سے متعلق 10 طرح سے لعنت کی گئی ہے. خود شراب کی ذات پر, اس کو نچوڑنے والے پر, نچڑوانے والے پر یعنی جو آرڈر کرے, اس کے بیچنے والے پر, اس کے خریدنے والے پر, اس کے اٹھانے والے پر, جس کے پاس لے جائی جائے اس پر, اس کی قیمت کھانے والے پر, اسے پینے والے پر, اس کے پلانے والے پر. اسی طرح ایک اور حدیث میں شراب کو ہر شر کی کنجی بتایا گیا, یعنی اس سے ایک نہیں بے شمار خرابیاں پھوٹتی ہیں. آپس کے ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں, انسان کی عقل ماری جاتی ہے, عقل کی بنا پر انسان کو باقی مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے. پھر انسان دوسروں کے حقوق مارنے لگتا ہے, پیسے چوری کر کے ایسے نشے خریدتا ہے. یعنی عقل کا بھی نقصان ہے, جان کا بھی, عزت و عصمت کا بھی, کیونکہ ام الخبائث ہے. مثلا کوئی چوری کرتا ہے تو اس میں مال کا نقصان ہے, کوئی زنا کرتا ہے تو عزت اور عصمت کا نقصان ہے. لیکن جب کوئی شراب پیتا ہے تو اس میں بہت ساری مزید خرابیاں بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہیں. ایسے دسترخوان پر بیٹھنے کی ممانعت ہے جہاں شراب پلائی جا رہی ہو. اسی طرح اگر کوئی شخص شراب پی کے مر جائے اور شراب اس کے پیٹ میں ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا. شراب پینے والے کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. شراب خباثتوں کی جڑ ہے. جو دنیا میں شراب پیے گا اسے جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی. قیامت سے پہلے سود, زنا اور شراب عام ہو جائے گی. I have a question. So you know like the vanilla extract we use for baking? In the ingredients it's mentioned that it has alcohol. So is that allowed? Because I don't know if in the baking process, if the alcohol evaporates. I'm not sure about that. So is it? When you buy vanilla, get the one without alcohol. استاذہ یہ جو بچے انرجی ڈرنک پیتے ہیں تو کیا یہ بھی اسی زمرے میں؟ نہیں, انرجی ڈرنک تو شراب نہیں ہے نا, اس کو پی کے نشہ تھوڑی ہوتا ہے. اگر نشہ ہوتا ہے تو پھر منع ہے. نشہ تو نہیں ہوتا, جیسے ان کے اندر ایک انرجی آ جاتی ہے اور وہ انرجی آ جانا اور بلکہ وہ اور جاگنا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی بھی اس طرح کی چیزیں جو ہے نا طیب میں نہیں آتی کم از کم. السلام علیکم. I wanted to know about Advil cold and sinus. So there is some that has drowsy and then some that have non-drowsy. So the one that's drowsy. Cough syrup? Cough syrup or any medication like that. اگر اس کے اندر الکوہل ہے. No alcohol. There is no alcohol, but it makes you drowsy. نہیں, وہ تو جیسے سلیپنگ پلز بھی ہوتی ہیں. Okay. وہ نشہ تو نہیں ہوتا. مسکن ان کو کہتے ہیں. مسکن کا مطلب ہوتا ہے جو سکون آورد ہوتی ہیں. In general, I want to ask something. If there is can be consuming alcohol or something else, if we did it without knowing, like some dessert they put alcohol and we don't know, and later we learn. Yeah, how we can repent it? Is there any like we should give that amount of sadaqah for this because we didn't know, or? Yes, you can give sadaqah. You can say astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. For anything, right? Yeah. This can be, okay, thank you. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. So there's a question about smoking. Does it come in the same حکم؟ نہیں, اسموکنگ سے نشہ نہیں ہوتا. الخمر ما خامر العقل. خمر وہ ہوتی ہے جو عقل کو ڈھانپ لے, یعنی انسان بہکی باتیں کرنا شروع کرے. تو سگریٹ پی کے تو ایسا نہیں ہوتا. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ سگریٹ بہت اچھی چیز ہے, لیکن وہ خمر میں نہیں آتی, ایٹ لیسٹ جہاں تک میں سمجھتی ہوں. باقی اللہ عالم. السلام علیکم استاد. ہومیوپیتھک میڈیسنز میں تو کلیئرلی اسٹیٹڈ رہتا ہے کہ کچھ الکوہل ہے اس کے اندر. ویپوریٹ اگر ہو جائے, اس کو دوائی کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر, تو اس میں سے وہ نکال دیں. وہ نشہ نہیں کرتی نا دوا پہ. نہیں, تو لے سکتے ہومیوپیتھک. وہ تو صرف اس کو پریزرو کرنے کے لیے ہوتی ہے. جب وہ دوا گولیوں میں یا پانی میں ڈال دیتے ہیں, تھوڑی دیر اس کو چھوڑ دیں کھلا,
تو اس میں سے ایویپوریٹ ہو جاتی ہے. لکوڈ نہیں, یا لکوڈ نہ لیں, ڈائریکٹ نہیں لیں. اوکے, جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.